السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وامرہم شوری بینہم، وقال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مختلف پہلو، وہ جو زندگی کے تمام عنوانات اور تمام مضامین اور تمام شعبوں پر محیط ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر مدینہ ریاست قائم کی، اس کے سب سے پہلا دستوری خاکہ دیا، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے دنیا کے کسی ریاست میں کوئی دستور نہیں تھا۔ 51 دفعات دیں اور ان میں تمام کی حقوق اور فرائض کو متعین فرما دیا۔ اور یہاں سیرت کے عنوان سے جو انبیاء کا طریقہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء کو چنا اور نبی پاک نے اسی معاملے پہ مشورے کو قبول کیا اور 40 ہاتھ 10 صحابہ کو تقسیم کی، اور اس گروپ میں جس میں 10 کے گروپ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا، اور اس کے ساتھ جھولیاں بھر بھر کے مٹی کو باہر لاتے تھے، کیونکہ 3 کلومیٹر کی دوری تھی اور ہفتہ 10 دن بھی پورے نہ تھے کہ دشمن نے پہنچنا تھا، اس لیے دن رات کام لگا ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے صلح حدیبیہ، یہ عمرۃ القضاء کے سلسلے میں جب معاہدہ طے ہوا صلح حدیبیہ کا تو مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، تو اس وقت امہات المومنین میں سے رسیدہ ہماری ماں اس وقت موجود تھی، اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلمان اپنے معاملات میں اور آپ کو نبی برحق سمجھتے ہوئے بہت غمزدہ ہیں، آپ یہ کریں کہ آپ اپنے قربانی کے اونٹ آپ ذبح کرنا شروع کر دیں، صحابہ آپ کو پیروی کریں گے اور یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک نے جب اپنے ہاتھ سے اونٹ اپنے ذبح کرنے شروع کر دیے، اور پھر وہیں سے ہی واپسی ہوئی، اور اگلے سال عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ہوگا، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور پھر راستے پہ آتے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کو خدا نے فتح مبین قرار دیا۔ اور کھجوروں کی فصل کو زیادہ بڑھانے کے لیے مشورہ کیا، تو نبی پاک نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کا بور اور سمور جو ہے وہ دوسرے جھاڑیوں اس کے پودوں پہ نہ چھڑکے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ خدا کی طرف سے حکم ہے، تو انہوں نے یہ نہ کیا، تو اس سال اگلے سال فصل جو ہے بہت کمزور ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ویسے بات کی تھی، آپ اپنے معاملات دنیا کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پھر انہی کے مطابق کیا کریں۔ دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو تو وہ بے شک مجھ سے مشورہ کریں اور مجھ سے پوچھیں۔ اور جس وقت کے خطوط لکھنے کا مرحلہ آیا مختلف ممالک کو، تو صحابہ وہاں پہ جو جانتے تھے ان معاملات کو، سفارتکاری کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں، تو جب تک آپ اپنے مہر لگا کر دستخط نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو پھر مہر بنائی گئی، اور وہ چاندی میں بنا کر اوپر محمد رسول اللہ اوپر رسول اس کے اوپر، محمد اس کے نیچے، یہ مہر کے نشان تھے، یہ پھر لگائی گئی، اور ان خطوط کو مختلف لوگوں ذمہ داروں کے حوالے کیے گئے، اور پھر وہ سفارتکاری بہت اعلیٰ درجے پہ کامیاب ہوئی۔ اور اس سلسلے میں اسلام کا جو سفارتکاری کے ذریعے سے ابلاغ تھا بہت عمدہ طریقے سے ہو پایا۔ تو یہ شورائیت کا وہ معاملہ ہے کہ جس میں ڈکٹیٹرشپ ہو یا مذہبی فسطائیت ہو یا ایسے معاملات ہوں جس میں کسی سے پوچھا نہ جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سلسلے میں بے شک کے زیادہ مشورہ نہیں کیا، اور اس میں دشمن کو دھوکہ دینے کا مرحلہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بتانا اس میں اہم نہیں ہوتا۔ جیسے مکہ فتح ہوا تو نبی پاک نے روانگی کہیں اور کی، اور پلٹ پر حملہ کر کے ان کو گھیر لیا اور طریقے سے، اس چیز کو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوا۔ اور یہ تربیت کی کہ ایسے معاملات کو اوپن نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیکرٹ میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی پاک تو
پہ تو سب کا اعتماد تھا، اور یہ حکم بھی ہے کہ اس طریقے سے شورائیت کے ذریعے سے عمدہ پہلو سامنے آتے ہیں۔ اور یہ جمہوریت میں جو شورائیت ہوتی ہے وہ اس کا بڑا نقص یہ ہے کہ وہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، حزب اختلاف کی صورت میں آ کے مقابلہ بازی پہ اتر آتی ہے، جبکہ چائنا اور بہت سارے کمیونسٹ ممالک میں وہ ایک شورائیت مجلس ہوتی ہے کہ جس میں عمدہ بات کو ٹیکل کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ عمدہ سامنے آتی ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں بادشاہت ہو اور اس میں ڈکٹیٹرشپ ہو تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل سکتا، اور ملک کے اندر اس مشورے کے نہ ہونے سے اور بے برکتی ہونے پہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس سلسلے میں کہ 3 آدمی ہوں تو ان میں سے اپنا ایک امیر منتخب کر لیں، پھر آپس میں مشورہ کریں اور اس کے مطابق معاملہ کریں، کیونکہ ید اللہ علی الجماعت، ایسے مشاورت کرنے والے بے شک 3 آدمی کیوں نہ ہو یا بڑی جماعت ہو تو اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔